الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے چل رہا ہوں۔ سبق نمبر 39۔ اسماء کی اقسام میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسماء 3 قسم کے، منصرف وہ جن پہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہیں، غیر منصرف جن پہ پیش زبر اور زیر آتے ہیں، مبنا یا مبنی وہ جن کی تینوں حالتیں ایک جیسی رہتی ہیں۔ مثلا منصرف کی مثال ہے کتاب، کتابن، کتاب۔ غیر منصرف کی مثال تھی ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم۔ مبنی کی مثال ہے ہاذا، ہاذا، ہاذا۔ اب یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے الکتاب، اس پہ زیر زبر پیش وغیرہ ہے، یہ حرکات کے لفظ، جیسے الف پہ زبر ہے، لام پہ سکون ہے، کاف پہ زیر ہے، تا پہ زبر ہے، یہ کیا حرکات۔ اور یہ جو با کے اوپر پیش ہے، یہ جو لفظ کے آخری حرف پہ حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب ہے۔ تو حروف کیا ہے؟ یہ الف لام کاف تا الف با یہ سب حروف ہیں، یعنی اس لفظ الکتابو کے جو ہے حروف کیا ہیں؟ الف لام کاف تا الف با یہ حروف ہیں۔ اور کلمہ کیا ہے؟ یہ خود جو لفظ ہے الکتابو، یہ کلمہ کیا ہے؟ حروف علیحدہ علیحدہ حرف اور کلمہ جو ہے ان کا مجموعہ۔ اور حرکات کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو پیش کو دمہ کہتے ہیں، زبر اس کو فتح کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، سکون، جزم یا پھر الف یا نون، یہ جو ہے یہ حرکات ہوتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں تنوین کیا ہوتی ہے؟ 2 پیش 2 زبر 2 زیر کو کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کا ایک خاکہ لیں تو حرکات میں کیا ہے؟ فتح یعنی زبر ہوتی ہے، جس لفظ پہ یا جس حرف پہ یہ ہو وہ حرف کیا ہے؟ متحرک کہلاتا ہے، اور اس کو کہیں گے مفتوح یا جو ہے فتح، یعنی وہ فتح کی حالت میں حرف کیا ہوگا؟ مفتوح کہلائے گا۔ اور اگر یہی فتح جو ہے وہ کسی لفظ کے آخری جو ہے حرف پہ ہو تو اسے اعراب کہیں گے۔ وہ حرکات، تنوین، حروف وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں یہ فتح کیا ہے؟ نصب کہلائے گی، اور وہ لفظ جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ منصوب کہلائے گا۔ یعنی کسی بھی لفظ کے اوپر 2 قسم کی حرکات کاؤنٹ ہوتی ہیں، ایک ہے جو ہر جو ہے حرف پہ ہوتی ہے سوائے آخری حرف کے، وہ جو ہے وہ متحرک کہلاتی ہے، اور اس میں جب فتح زبر ہو تو اسے کہیں گے، اس حرف کو کہیں گے یہ مفتوح ہے۔ اور جس پہ جو ہے آخری لفظ پہ جو حرکت ہوتی ہے اگر وہ زبر ہو تو اسے نصب کہیں گے، اور وہ لفظ مجموعی طور پہ منصوب ہوگا۔ پھر دیکھیں دمہ پیش کو کہتے ہیں، کسی حرف کے اوپر ہو تو یہ دمہ کہلائے گا، اور وہ لفظ کہے گا مدموم، یعنی یہ دمے والا ہے۔ اور جب یہ آخری حرف پہ ہوگا تو پھر اسے کہیں گے رفع، اور اس صورت میں یہ پورا لفظ کیا کہلائے گا؟ مرفوع۔ اسی طرح کسرہ زیر کو کہتے ہیں، جب یہ کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے تو کسرہ کی شکل میں اس حرف کو کہیں گے مکسور، اور جب یہ آخری حرف پہ ہوتا ہے تو اس کو جر کہتے ہیں، اور وہ پورا لفظ پہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ اسی طرح سکون جو ہے یہ ظاہر متحرک نہیں ہوتا، وہ لفظ ساکن ہوتا ہے، اور وہ حرف ساکن کہلائے گا جس پہ، لیکن یہی سکون کی علامت جب جو ہے آخری حرف پہ ہو کسی لفظ کے تو جزم کہلاتا ہے، اور وہ لفظ مجموعی طور پہ کیا ہوگا؟ مجزوم کہلاتا ہے۔ 2 پیش 2 زبر 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پہ یہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہیں حرف، وہ منون کہلاتا ہے، منون۔ اور اگر یہ
لفظ کے آخری حرف پہ دو پیش دو زبر دو زیر میں سے آ رہے ہوں تو پھر جو ہے وہ کہلائے گا، اگر دو پیش ہے تو مرفوع، دو زبر ہے تو منصوب، دو زیر ہے تو مجرور۔ اب یہ دو گروپ ہو گئے، ایک وہ جو حرف کی حرکات کے ساتھ ہے وہ کہلائیں گے مفتوح، مضموم، مکسور، ممنون، اور ایک ہے جو لفظ کے آخری حرف پہ حرکت ہے، اس حساب سے وہ کہلائیں گے منصوب، مرفوع، مجرور، مجزوم اور مرفوع، مرفوع اور مجرور۔ تو اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب اصل میں حرکات کو کہتے ہیں، دو پیش دو زبر دو زیر دمہ فتح کسرت، جبکہ یہ آخری حرف پہ ہو کسی لفظ کے، آخری حرف پہ جو حرکات ہوتی ہیں وہ دو پیش بھی ہو سکتی ہیں، دو زبر بھی ہو سکتے ہیں، دو زیر بھی ہو سکتے ہیں، پیش بھی ہو سکتا ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے، کسرہ بھی ہو سکتی ہے، سکون ہو تو اس کو جزم کہیں گے، سکون نہیں کہیں گے اعراب میں۔ اور اعراب کی ایک اور حالت ہوتی ہے، یہ جو پہلی والی تھی یہ ظاہری ہے، نظر آ رہی ہے کہ دو پیش ہے، دو زبر ہے، دو زیر ہے، پیش ہے، زبر ہے، فتح ہے، جزم ہے، نظر ہے۔ ایک ہوتا ہے نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کو ہم حرکات نہیں سمجھتے، وہ الف کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے کتابانی میں الف ہے یا کتابہ میں الف ہے، یا ہو سکتا ہے کتابین، کتابین، نون ہو سکتا ہے، آنے، اینے، اونے، بینے، یہ کیا ہے؟ یہ حروف کہلاتے ہیں اعرابی، یہ اعراب کی علامت ہے، یہ بھی اعراب ہے۔ اعراب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حرکات کی شکل میں، ایک حروف کی شکل میں۔ اب اعراب کی پھر اپنی قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ظاہری جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش، ایک پیش ایک زبر ایک زیر، یا جو ہے، اور ایک کو کہتے ہیں تقدیری، جو وہاں نظر نہیں ہوتے، وہ اس کے اندر اس کے ان بلٹ ہے۔ وہ تین چیزیں ہیں جن میں تقدیری ہوتا ہے، المقصور، یعنی یہ ایسا لفظ جو چھوٹی اے پہ ختم ہو رہا، جیسے ہم کہتے ہیں نا منقوص ہو سکتا ہے، منقوص بھی ہے وہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ، یہ بھی ہے، آخر میں حمزہ اور وہ الف آ رہا ہے، یا مضاف الیہ متکلم، کتابی، یعنی یہاں متکلم کے ساتھ اگر کوئی مضاف بن کے آ رہا ہے، ان تینوں کا، المقصور، المنقوص اور جو ہے مضاف الیہ، ان کا تقدیری ہوتا ہے، یعنی ان کا اعراب جو ہے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیا جو ہے منصوب ہے، مجرور ہے، یا جو ہے وہ مجزوم ہے۔ ایک اور قسم ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے محلن۔ محلن جو ہے، یہ جو مبنی اسما ہوتے ہیں، مبنی اسما جو ہے وہ 2% ہوتے ہیں، جن کی تینوں حالتیں ایک ہوتے ہیں، جیسے ہاذا، 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 ذالکا، 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 اس طرح کے جو الفاظ ہیں، اسما ہیں جو مبنی ہیں، غیر منصرف ان کو کہتے ہیں، یہ بھی، یہ کیا ہے؟ ان کا محلن ہوتا ہے کہ یہ کس محل پہ آ رہے ہیں، آیا مبتدا کے محل پہ آ رہے ہیں، خبر کے محل پہ آ رہے ہیں، فاعل کے محل پہ آ رہے ہیں، مفعول کے محل پہ آ رہے ہیں، خبر کے محل پہ آ رہے ہیں، یا جو ہے حالت رفع کی جگہ پہ آ رہے ہیں، حالت جو ہے نصب کی جگہ پہ آ رہے ہیں، حالت جر کے حالت، یہ محلن ہوتا ہے۔ تو اعراب کو ہم ظاہری، تقدیری، محلن، ان تین کیٹیگری میں دیتے ہیں۔ اب آئیے علامات اعراب اصلیہ اور فریہ، دو قسم کے اعراب ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اصلی، ایک ہوتے ہیں فریہ، یعنی نقلی یا دوسرے زائد۔ مثلا حالات، یہ جو رفع، نصب، جر اور جزم، یہ چار ہیں، یعنی زبر، پیش، زبر، زیر اور جو ہے سکون جب کسی پہ آتے ہیں، یہ اصلی اعراب ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں علامت اعراب اصلیہ۔ مثلا دمہ جو ہے وہ رفع کی علامت ہے، فتح جو ہے وہ نصب کی علامت ہے، کسرہ جو ہے جر کی علامت ہے، سکون جو ہے وہ جزم کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعراب اصلیہ، یعنی یہ علامتیں رفع، نصب، جر اور سکون کے لیے جو ہے مخصوص ہیں اور ایسے ہی استعمال کی جاتی ہیں اور علامت اصلیہ کہلاتی ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور علامتیں ہوتے ہیں جن کو فریہ کہتے ہیں، یعنی دوسرے، عارضی یا جو ہے نقلی۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی دمہ، فتح، کسرہ، سکون کے علاوہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ الف
واو ثبوت نون، نون کا ہونا یا نہ ہونا، یا حذف حرف علت، حرف علت حذف ہے یا موجود ہے، یہ کیا ہے، یہ بھی اعراب ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں فرویہ اعراب. فرویہ کی کیا ہے، ایسی تمام علامتیں جو ان حالات کو بتانے کے لیے ہوں مگر غیر اصلی ہو، یعنی یہ اصلی نہیں ہوتے، یہ ان کی جگہ پر آتے ہیں. جیسے دمہ جو ہے اس کو ہم رفع سے ظاہر کرتے ہیں نا، پیش کو رفع، لیکن اس کے بدلے میں واو بھی آ سکتا ہے پیش کی جگہ، الف بھی آ سکتا ہے، ثبوت نون، نون کا ہونا یا نہ ہونا ہو سکتا ہے. اسی طرح فتح کو ہم جو ہے نصب کی علامت سمجھتے ہیں، زبر، لیکن زبر کی جگہ جو ہے فرویہ کیا آئے گا، یا آ سکتی ہے، الف آ سکتا ہے، یا آ سکتا ہے، یا کسرہ آ سکتا ہے. بڑی دلچسپ بات ہے، بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ زبر جو ہے فتح کی علامت ہے، لیکن بعض اوقات وہ زبر کی بجائے وہاں پہ زیر آ رہا ہوتا ہے، یا آ رہا ہوتا ہے، الف آ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ فروی ہوتا ہے، نقلی علامت کو اس زبر کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے کسرہ جر زیر جو ہے اسے کہتے ہیں، لیکن فروئی میں جو ہے یا اور فتح، یعنی یہ الٹ ہے، زیر کی جگہ زبر آتا ہے. دیکھنے میں زبر نظر آ رہا ہے، آپ کہیں گے تو نصب ہے، دیکھیں زبر نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جو جس مقام یا جس طریقے سے جس لفظ کے لیے آ رہا ہے وہاں پہ وہ اس کے لیے فتح جو ہے وہ زیر کی جگہ پہ آ رہا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے، نقلی ہوگی. اسی طرح سکون جزم سے ہوتا ہے، یہ حذف نون، اس میں کیا ہوتا ہے، ایک نون گر جاتا ہے، مسلمون سے مسلمون نون گر گیا، حذف حرف علت یا حرف علت گر جاتی ہے، تو یہ جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں فروعی علامت. خلاصہ کلام یہ ہے کہ 7 مواقع ایسے ہیں جن میں علامت فروعیہ استعمال. پہلے ہم ان کے نام لیتے ہیں، پھر ان کی مثالیں ایک ایک کر کے لیں. جمع مذکر سالم، اس میں جو ہے رفع جو ہے واو نصب اور جر اور یا سے جو ہے ظاہر ہوتا ہے. جمع مؤنث سالم میں نصب جو ہے کسرہ سے ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح مثنیٰ جو ہے اس میں جو ہے وہ رفع جو ہے الف نصب اور جر یا سے ظاہر ہوتے ہیں. اسماء خمسہ، اسماء خمسہ وہ ابو، سوری اخ، اب، فام، زو، یہ جو ہے 5 وہ جو ہوتے ہیں ہم، یہ جو ہے اس کو اسماء خمسہ کہتے ہیں. ان کی علامت جو ہے واو الف اور یا سے ہوتی ہے، جیسے ابو، ابا، ابی، اخو، اخا، اخی. تو یہ کیا ہے، واو نصب، اور اس میں رفع جو ہے واو سے، نصب جو ہے وہ الف سے، اور جر جو ہے وہ یا سے ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح ممنوع من الصرف، ایسے اسماء جن میں صرف نہیں ہوتا، یعنی ان کی 3 حالتیں نہیں ہو سکتی، ان پہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر نہیں آتے، جیسے ابراہیم و ابراہیم، ابراہیم. چھٹا جو ہے ایسے افعال جو خمس اور واو خمسہ، افعال خمسہ، ایک تو ہے اسماء خمسہ، ایک ہے افعال خمسہ. ان میں بھی جو ہے رفع کا ثبوت نون کا ہونا، یا جو ہے نصب اور جزم کا جو ہے نون کا حذف ہونا ہے. اور 7واں ہوتا ہے معطل الآخر. معطل الآخر جو ہے یہ بھی ایک قسم ہے ان میں. تو یہ 7 جو ہے ایسے موقع ہیں جن پہ فروعی علامتیں آتی ہیں. اب ان کو ایک ایک کر کے لیتے ہیں. جمع مذکر سالم میں کیا ہوتا ہے، رفع واو جو ہے وہ نصب اور جر جو ہے یا کے ساتھ آتی ہے، جیسے قد افلح المومنون. اب یہاں المومنون یہ اس جملے کا آخری لفظ ہے، اس کا اعراب جو ہے یہ نون کے اوپر زبر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر مومنون میں جو واو ہے یہ جو ہے رفع کو ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح ان المتقین فی امام امین، یہ متقین جو لفظ آ رہا ہے اسم ہے، یہاں پہ یا جو ہے یہ نصب کو ظاہر کر رہی ہے، اور جر کو بھی یہی ظاہر کرتی ہے. جیسے من المومنین رجال صدق، من جو ہے حرف جر ہے، لہذا یہ مومنین کیا ہے، جر کی حالت میں آ رہا ہے.
انا جو ہے وہ اس انا کی وجہ سے متقین اس کا اسم بن رہا تھا، تو یہ جو ہے یہاں پہ نص تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا جمع مذکر سالم. دیکھیں مومنون، متقین، مومنین، یہ سب کیا ہے؟ مذکر جمع ہے. ان مذکر جمع میں جو ہے فرعی علامت آتی ہے. رفع کے لیے واو ہوتا ہے، نصب اور جر دونوں کے لیے یا ہوتا ہے. فتح کیسے چلے گا؟ یہ جر ہے، جب حرف جارہ آ رہا ہے تو وہ جو ہے جر آنے کی دو علامتیں، یا تو حرف جارہ ہوگا یا جو ہے وہ مضاف الیہ ہو کے آ رہا ہوگا. بس یہی دو وجہ ہیں جر کی. تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ حرف جارہ نہیں ہے، نہ یہ جو ہے مضاف ہے، تو لہذا یہ کیا ہے؟ نصب کی حالت. دونوں میں یا ظاہر کر رہی ہے، یا جو ہے وہ نصب کو بھی ظاہر کر رہی ہے اور جر کو. یہ ہوگی پہلی حالت. دوسری حالت میں ہم نے پڑھا تھا جمع مؤنث سالم. اس میں نصب جو ہے کسرہ سے آتا ہے. دیکھیے کرمت المعلمات ناجحاتی، ناجحاتی. اب یہ جو ہے یہاں پہ جو نصب ہے، اب مؤنث کی جمع کیسے بناتے ہیں؟ ناجحات، ناجحاتن، ناجحاتن. الف لام لگ گیا تو الناجحات، الناجحاتی، الناجحاتی. یعنی اس کی جو ہے نصب اور جر دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. اب یہ دیکھا جائے گا کہ لفظ کہاں رہا ہے؟ کرمت المعلمۃ ناجحاتی، یعنی یہ کامیاب جو ہے معلمہ کی جو ہے وہ عزت ہوتی ہے. تو یہ معلمہ کے ساتھ جو لفظ آ رہے ہیں یہاں پہ کوئی مؤنث کے وہ جو ہے نصب مکسور کے لیے کوئی لفظ یا حرف جارہ نہیں آ رہا. ایک نمبر دو، مضاف الیہ نہیں آ رہا. جب یہ نہیں آ رہا تو لازماً یہ جو ہے نصب کی جگہ پہ آ رہا ہے. تیسرا تھا المثنی، دو والے صیغے جو ہے. پہلا تھا جمع مذکر سالم جہاں پہ جو ہے فرعی اعراب آتے ہیں. دوسرا ہے جمع مؤنث سالم جس میں جو ہے یہ کسرہ آتی ہے. اور تیسرا ہے مثنی یعنی دو والے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ رفع الف و نصب اور جر جو ہے یا سے ظاہر ہوتی ہے. دیکھیں قال رجلان من الذین خافون، رجلان، رجلان میں یہ جو الف ہے یہ اس کی رفع کی حالت کو ظاہر کرتا ہے. اب اس کی جو نصب اور جر حالت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یا سے ہوتی ہے. فکانا ابواہم مومنین، مومنین، مومنین. اس یہاں پہ تھا نا ہم نے پڑھا کتابان، کتابین، کتابین، مومنان، مومنین، مومنین. یہ یعنی کہ یا جو ہے نا یہ بتاتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ نصب کی حالت ہے. کیوں؟ مومنین سے پہلے حرف جارہ نہیں آ رہا، ایک. نمبر دو، اس سے پہلے کوئی جو ہے وہ مضاف نہیں ہے، لہذا جر کی دو ہی نشانی ہے، یا تو وہ جار مجرور ہو کے آ رہا ہوگا یا مضاف مضاف الیہ. یہاں پہ اس جملے میں دونوں نہیں ہے تو یہ پکا آتا ہے کہ یہ جو ہے نصب کی حالت، اس کی جر کی حالت ہے. بالوالدین احسان. اب یہ یہاں پہ دیکھیں وا بل، وا کو ہٹا دیں، با جو ہے حرف جر ہے. جب حرف جر آ گیا اس کا مطلب یہ جو اگلا حصہ میں یہ لازمن جو ہے مجبور ہوگا. تو یہ زیر کسر کی حالت میں یہاں پہ یا ہے. دونوں میں یا مومنین اور الوالدین دونوں میں یا. لیکن پتہ ہمیں کیسے چلا یہاں یہ نصب ہے یہاں جا رہا ہے؟ یہ با کی موجودگی نے اس سے بتایا یہ حرف جا رہا ہے جار مجرور بن. اور یہاں مومن جو ہے نہ حرف جا رہا ہے نہ اس سے پہلے کوئی مضاف ہے، تو لہذا یہ جو ہے نصب کی حالت. چوتھی ہم نے پڑھا تھا اسماء خمسہ. اسماء خمسہ وہ 5 اسم ہوتے ہیں جو جیسے ابو، اخو، فہمو، ہمو، زو، یہ 5 حرف جو ہیں اسم جو ہے اسماء خمسہ کہلاتے ہیں. ان کا رفع جو ہوتا ہے واو کے ساتھ ہوتا ہے، نصب جو ہے اور واو کے ساتھ ہوتا ہے، اور جر جو ہے وہ یا کے ساتھ ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. جیسے ابو زید رجل کریم. اب یہاں پہ زید کا باپ جو ہے ایک مہربان جو ہے وہ آدمی ہے. اب ابو واو نے بتا دیا یہ کیا ہے؟ رفع کیا. آگے دیکھیں کابل معلم ابا کا، ابا کا، ابا میں کیا ہے؟ اب الف آ گیا، یہ کیا ہے؟ نصب کی حالت ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، اخیہ یا آ گیا. یہ اخی جو ہے وہ 5 اسماء میں سے ہے. یہ اصل میں کیا تھا؟ اخو، اخا، اخی، ابو، ابا، ابی. تو یہ کیا ہے؟ یہ یا نے جو ہے اخی کے یا نے بتا دیا ہمیں کہ یہ کیا ہے؟ نصب کی حالت. تو یہ تینوں واو، الف،
یا کیا ہے، یہ فرعی اعراب ہے، اصل اعراب نہیں ہے۔ اصل اعراب تو وہی ہے، دمہ، فتح اور جو ہے جر، لیکن یہاں پہ ان کی جگہ واو آیا، الف آیا، یا آیا۔ آگے اگلا دیکھیں، ضمائر البحر۔ ضمائر البحر کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ضمائر ہوتے ہیں نا، جیسے ہا، ہما، ہم، ہا، ہما، ہمنا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا، جو کہ جڑ کے آتے ہیں اور یہ جو ہے جر والے ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ ضمائر ملا کر لگائے جاتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں اور مجرور ہوتے ہیں، یعنی جر کی وجہ سے، اور اسم کے ساتھ آتے ہیں، یہ ان کی علامت ہوتی ہے۔ یہ ایسے ضمائر ہوتے ہیں جو مبنی ہے۔ مبنی کا مطلب ان کی تینوں حالتیں، رفع، نصب، جر جو ہے یہی رہیں گی۔ پہچانیں گے کیسے؟ جملے سے پہچانیں گے کہ وہ کس موقع پر آ رہا ہے۔ مثلا اسم کے ساتھ مضاف الیہ کے طور پر بھی آتے ہیں۔ ان کے اعراب کی مثالیں دیکھیے، جیسے کتابو، کتابو، اس کی کتاب۔ اب ہو جو ہے اس کے اوپر کیا پیش آیا؟ اگلا دیکھیں، متصل اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ جو ہوتے ہیں، ہاذا، حاضے ہی، ذالکا، تلکا، ہاؤلائکا، اولائکا، یہ کیا اسم اشارہ ہیں؟ ان اسم اشارہ میں سوائے ان کے تسنیہ والے میں جو اعراب بدلتے ہیں، ان کے اعراب نہیں بدلتے۔ ہاذا، حاضی، ذالکا، تلکا، ہاؤلائکا اور اولائکا کے اعراب نہیں بدلتے۔ ہاں، آذان، ہاتین، زانے کا، زینے کا، یہ ان کے مثنى ہیں، ان کے اعراب بدلتے۔ تو اسماء اشارہ مبنی ہے سوائے ہازانے اور ہاتانے کے۔ اسماء اشارہ اعراب جو ہے جملے میں حسب موقع ہوتا ہے۔ ان کے اعراب کی مثال دیکھیں، جیسے جا ہاؤلائے، آئے وہ سب۔ اسی طرح ہاؤلائے اس میں اشارہ مبنی علی کسرہ فی محل رفع فاعل، یہاں پہ جو ہے یہ کیا ہے، جا آئے ہیں، محل رفع ہے، فاعل کی جگہ ہے، وہ آئے، آنے والے ہیں نا، تو یہاں ہم نے پہچانا یہ محلن کس جگہ پہ، کیونکہ مبنی جو ہے نا، ہم نے دیکھا تھا ان کے اعراب کیا ہوتے ہیں، محلن ہوتے ہیں، کہ وہ لفظ کس جگہ پہ آ رہا ہے۔ جا ہاؤلائے میں ہاؤلائے جو آنے والے ہیں، یہ فاعل ہے، تو فاعل جو ہے کیا ہے، رفع کی حالت میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہاں ہم کہیں گے یہ کیا ہے، رفع کی حالت میں ہاؤلائے۔ سوال تو ہاؤلائے، میں نے ان سے سوال کیا۔ اب دیکھو سوال کرنے والا میں ہوں، سال تو ہوں، اور ہاؤلائے ان سے کیا تو وہ کیا ہوئے، مفعول ہوئے۔ مفعول کیا ہوتا ہے، وہ رفع کی حالت میں نہیں ہوتا، نصب کی حالت میں، تو یہاں ہاؤلائے کیا ہے، نصب کی حالت، مفعول بھی ہی کی شکل میں آئی۔ دیکھیں، سماعت علی ہاؤلائے، میں نے ان کی بات سنی یا ان کو سنا۔ اب ہاؤلائے سے پہلے کیا ہے، الا آ گیا، الا کیا حرف جر ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کسر یعنی جر آنے کی دو ہی وجہ ہے، یا تو حرف جارہ پہلے آئے گا یا پھر جو ہے مضاف ہوگا۔ یہاں پہ حرف جارہ اعلیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہاؤلائے کیا ہے، وہ جر کی حالت میں، تو ہم جو ہے اسے لیں گے کہ اس میں مجرور ہے، کس کی وجہ سے ہے، حرف جارہ۔ جا ہاؤلائے، سالتو ہاؤلائے، سلمتو علی ہاؤلائے، تینوں میں ہاؤلائے کی ایک ہی حالت ہے، جو مبنی ہے۔ لیکن پہلی حالت میں ہم کہیں گے یہ کیا ہے، رفع فاعل کی وجہ سے ہے، دوسرے میں ہم کہیں گے یہ کیا ہے، نصب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، تیسرے میں ہم کہیں گے یہ کیا ہے، مجرور اسم ہے، کیوں، حرف جر۔ تو اس طرح یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ جو مبنی لفظ آ رہا ہے یہ اصل میں رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے، کس میں ہے۔ اسماء موصولہ، اسماء موصولہ جو ہے الذی، اللتی، الذین، اللاتی، اللائی، یہ جو ہے کیا ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو تثنیہ کی علامتیں ہیں وہ جو ہے کیا ہے، جیسے اللذان، اللہ تانے، اللذین، اللذان، اللہ تانے وغیرہ، یہ تثنیہ کے یہ جو ہے معرب ہوتے ہیں، یہ ان پہ زیر زبر آتے ہیں۔ تو ان کے اعراب کی مثال دیکھیں، بطول مبتدا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب، والذین، وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے انکار کیا۔ اب یہ جو والذین ہے یہاں مبتدا ہے، جملے کا شروع ہو رہا ہے، مبتدا جو ہے وہ کیا، رفع کی حالت میں ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا یہ کیا ہے، رفع کی حالت میں۔
اور الذین اس میں موصولہ ہے، ہم کہیں گے مبنی علی فتح فی محل رفع، اگرچہ اس کے اوپر فتح کی علامت ہے لیکن محلن یہ کس جگہ پہ آ رہا ہے؟ مبتدا کے محل پہ جو کہ رفع ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے اس میں موصول مبنی علی فتح فی محل رفع مبتدا، مبتدا رفع کے محل مقام پہ آ رہا ہے، اس لیے یہ جو ہے کیا ہے؟ رفع کی حالت میں، اور علامت اس پہ کیا ہے؟ زبر ہے۔ اولئک اصحاب الجحیم جملہ اسمیہ محل رفع خبر، اولئک وہ لوگ، اصحاب الجحیم، اصحاب الجحیم جو ہے یہ اس کی خبر ہے، خبر جو ہوتی ہے وہ بھی رفع ہوتی ہے، تو مبتدا بھی رفع ہوتا ہے، خبر بھی رفع ہوتی ہے زیادہ تر، کبھی کبھار کسی کیس میں اپوزٹ ایکسیپشنل ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ہے رفع کی ہے، تو ہم کہیں گے یہ پورا جملہ اصحاب الجحیم جو خبر ہے یہ رفع کی حالت۔ بطور خبر دیکھیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک وہ لوگ، الذین جنہوں نے، اب یہ جنہوں نے جو ہے یہ کیا اولئک جو ہے وہ مبتدا الذین خبر ہوئی، اور آگے جو ہے صلہ مسئول آ رہا ہے اس کا، الذین اس میں مسئول ہے تو آگے یہ پورا جملہ اس کا صلہ ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ یہ کس میں آ رہا ہے؟ بطور خبر آ رہا ہے۔ الذین اس میں موصولہ مبنی علی فتح، فتح پہ ہے، فی محل رفع خبر، خبر کے مقام پہ آ رہا ہے، محل اس کا ہے تو لہذا رفع ہوگا۔ اسی طرح بطور صرف دیکھیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ پورا جملہ یہاں سے شروع، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، الذی جس نے، یہ اس میں موصولہ اب آگے جو ہے وہ شروع ہو گیا اس کا صلہ، خلقکم والذین من قبلکم، یہاں پہ کیا ہے؟ الذی جو ہے یہ صفت کے طور پہ ہے، تو صفت میں ہم کیا کہیں گے؟ اس میں موصولہ مبنی علی فتح محل نصب جو ہے وہ اس کے نصب کی جو ہے وہ نعت منوط میں جو نعت ہوتا ہے وہ اس کی جگہ پہ آ رہا ہے، صفت کی جگہ بطور فاعل، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، یہاں پہ فبدل یہ کیا ہے؟ فعل ہے، بس انہوں نے بدلا، کیا؟ الذین ان لوگوں نے، یہاں پہ یہ جو ہے اس کا فاعل ہے، کون ہے بدلنے والے؟ کون ہے؟ الذین وہ لوگ جو جنہوں نے ظلم کیا، تو یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ رفع ہوتا ہے، تو اسے ہم کہیں گے اس میں موصولہ مبنی علی فتح، یہ فتح پہ بنا ہوتے ہیں، محلن کیا ہے؟ رفع ہے، فاعل، فاعل رفع میں ہوتا ہے تو اس لیے رفع میں رفع کی جگہ ہے۔ بطور مفعول بھی دیکھیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا اور جب لقو وہ لقو وہ ملتے ہیں، الذین تو وہ کہتے ہیں، اب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ میں وَإِذَا جو ہے یہ مبتدا کے طور پہ آتا ہے، اسم ہے، اور یہ الذین جو ہے اس کی جو ہے مفعول بھی ہے، تو لہٰذا مفعول بھی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نصب ہوتا ہے، تو اسے ہم کہیں گے اس میں موصولہ مبنی علی فتح، فتح ہے اس پہ، اور فی محل نصب کیونکہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے نصب کے مقام پہ آ ہے بھی زبر اور ہے بھی اسی کیا ہے؟ مفعول بھی، تو اس لیے یہ نصب کی حالت ہے۔ ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے اس میں استفہام، یعنی جو اسمیہ اسما ہوتے ہیں جو سوالیہ ہوتے ہیں، سوال کرنے والے اسما، اس میں اس کی مثال ہے متا، عین، کام، من، ما وغیرہ، ان میں دیکھیں اس میں سوائے ایو کے، ایون جو ہوتا ہے نا اس کے سوا یہ سارے جو ہیں وہ جملے میں حسب موقع ہوتے ہیں، مثلا من مریض، کون بیمار ہے، اب یہاں من جو ہے استفہامیہ ہے، مبنی ہے، اللہ سکون، من کے اوپر جو ہے کیا ہے؟ یہ سکون آئے گا، میم پہ زبر ہوگا، یہاں پہ سکون ہوگا، محل کیا ہے؟ رفع مبتدا، من یہاں من مریض کون بیمار ہے، بیمار کون ہے، تو یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ رفع کی حالت میں ہوگا، تو ہم کیسے بتائیں گے؟ اس میں استفہام مبنی علی سکون فی محل رفع مبتدا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ما اسمک، تیرا نام کیا ہے، اس میں اب ما جو ہے یہ کیا ہے؟
وہ آ رہا ہے استفہام سوالیہ، تو اس میں استفہام کیا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، تو مبنی علی سکون، اس میں سکون ہوتا ہے، فی محل رفع خبر مقدم، یہ جو ہے خبر کی جگہ ہے۔ اس مبتدا مرفع مؤخر بالضمہ ظاہرہ و ہوا مضاف، اسموں کا اسموں، اسموں پہ جو ہے پیش آ رہا ہے، پیش نے بتایا کہ یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، مبتدا ہے فاعل ہے، اور مبتدا فاعل رفع ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے اس میں مبتدا مرفوع مؤخر بالضمہ ظاہرہ و ہوا مضاف، اس پہ ضمہ ظاہرہ۔ اسماء شرط، اسماء شرط کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتے ہیں من، ما، متا، اینا، مہما، یہ سارے جو ہے حروف شرط کہلاتے ہیں، اس کی یہ جو ہے یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، من یذاکر ینجح، من یذکر ینجح، جس نے ذکر کیا وہ کامیاب ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ جو من آیا ہے یہ بطور سوالیہ نہیں آیا ہے، سوالیہ ہوتا تو سوالیہ جملہ بنتا ہے، یہ ہے جس نے ذکر کیا وہ کامیاب ہوگا۔ اب یہ من جو ہے یہاں کیا ہے؟ اس میں شرط ہے، اور اس میں شرط مبنی ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے اس میں شرط مبنی علی سکون، اس پہ سکون ہے، کیونکہ من کے آخری اعراب میں نے بتایا تھا، لفظ کے آخری جو لفظ کا آخری حرف ہوتا ہے اس کی حرکت کو اعراب کرتے ہیں۔ من کا اعراب سکون ہوگا، میم پہ زبر آئے گا، نون پہ سکون ہوگا، سکون۔ اس میں شرط مبنی علی سکون فی محل رفع مبتدا، مبتدا کی جگہ پہ آ رہا ہے تو رفع کیا۔ اگلا دیکھیں، من اس میں شرط مبنی علی سکون فی محل، یہ وہی اسی کو ریپیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں، مہما، مہما تحس اللہ یتحسب علیکا، یہاں پہ جو ہے مہما جو ہے اس میں شرط ہے، مبنی ہے، اور کیا ہے؟ اللہ سکون، کیونکہ اس کے آخری حرف پہ یہاں سکون ہے، فی محل رفع مبتدا، مبتدا کی جگہ آ رہا ہے تو رفع ہوگا۔ تو یہ جو مبنی ہوتے ہیں ان کی حالت کا جو ہے وہ محلن کیسے پتہ چلتا ہے؟ جو کس کے محل پہ آ رہا ہے، آیا مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے، خبر کے طور پہ آ رہا ہے، فاعل کے طور پہ آ رہا ہے، مفعول کے طور پہ آ رہا ہے، آیا وہ جو ہے مضاف الیہ کے طور پہ آ رہا ہے، آیا جار مجرور کی شکل میں آ رہا ہے، آیا وہ جو ہے کسی مرکب کی شکل میں آ رہا ہے، تو وہ دیکھ کر اس کی جو اپنی کیفیت ہوتی ہے اس پہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے کہ یہ اس پہ اعراب کیا ہوگا، کیونکہ اس کی تینوں عورتوں کے اعراب تو ایک ہی ہوتے ہیں، تو پھر ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اس پہ جو ہے اعراب رفع کی حالت میں یہ دمہ ہے، دمہ سمجھا جائے گا، اس پہ جو ہے وہ منصوب ہے، زبر سمجھا جائے گا، یہ مجرور ہے، اسے جو ہے کیا ہے؟ زیر سمجھا گیا، یہ مجزوم ہے، اس پہ سکون سمجھا جائے گا۔ بعض ظروف، یہ جو اسماء ظروف ہوتے ہیں جیسے منذ، حیث، امس، الان، از، اذا، یہ سب جو ہے اس میں ظرف ہے، ان سب کی کیا ہوتا ہے؟ ان کے اعراب بھی جو ہے چونکہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سافرت امس، میں نے کل سفر کیا، سفرت میں جو ہے یہ فاعل ہو گیا، کب کیا؟ یہ زمانے کو ظاہر کرے امس، تو کیا ہو گیا؟ سفرت میں جو ہے فعل ماضی مبنی علی سکون، لا تصل تا متحقہ، جیسے سفرت میں جو ہے یہ سکون کی حالت ہے، سفر، تا جو ہے یہ تو وہ ہے نا ضمیر ہے، تا کو ہٹا دیں، دیکھیں سفر آخری، سفر کے آخر پہ کیا ہے؟ جزم ہے، سکون ہے، تو فعل ماضی مبنی علی سکون، لا تصاتا، اس کے ساتھ تائے متحرکہ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے جو کہ پیش کی ساتھ، اور وہ تا کیا ہے؟ تائے متکلم، یہ تا جو متکلم کیا ہے، میں نے سفر کیا، ضمیر رفع متصل جڑی ہوئی ہے، مبنی فی محل رفع فاعل، اور فاعل کے طور پہ رفع ہے، یعنی یہاں اب ہم جو فاعل دیکھ رہے ہیں کہ سفرتو میں یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اب آئیے امس کی کیا حیثیت ہے؟ امس جو ہے ظرف زمان مبنی علی کسر، کسر پہ مبنی ہے، فی محل نصب، نصب آ رہا ہے،
اور مفعول فی ہے، مفعول فی ہونے کی وجہ سے نصب کی حالت میں، اور خود یہ جو ہے کیا ہے مبنی علی کسر ظاہرہ۔ تمام اسم معرب ہیں سوائے درذیل کے۔ معرب کیا ہوتے ہیں؟ وہ اسماء جن پہ دو پیش دو زبر دو زیر آتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں جن کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یعنی رفع نصب جر تینوں حالتیں، یعنی پیش زبر زیر دو پیش دو زبر دو زیر وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو معرب کہتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو معرب نہیں ہے وہ کیا ہے؟ ضمائر۔ ضمائر میں جو ہے رفع کی حالت میں کون سے ہوتے ہیں؟ ہوا ہما ہم یا ہما ہمنا انت انتما انتم آتی انتما انتما انا نانو، یہ رفع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور یہ فاصلے میں کیے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مرفوع، مبنی علی مرفوع۔ یہ جو ہے مبنی علی مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ان کو منفصل بھی کہتے ہیں۔ پھر جملے میں عام طور پر مبتدا کے طور پہ آتے ہیں تو رفع کی حالت ہوتی ہے۔ ان کے اعراب کی مثال ہوا رجل مجتہد، ہوا یہاں پہ مبتدا آ رہا ہے تو کیا ہے؟ مرفوع کی حالت میں۔ تو ہم کیسے کہیں گے؟ ضمیر منفصل مبنی علی فتح، یہ دیکھیں اس کے آخری حرف پہ کیا آ رہا ہے؟ ہوا کہ زبر آ رہا ہے، مبنی علی فتح فی محل۔ کیوں؟ مبنی کا جو ہے اعراب محل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ کس محل پہ آ رہا ہے۔ محل رفع مبتدا، مبتدا کے مقام پہ آ رہا ہے اس لیے رفع، حالانکہ زبر آ رہی ہے اس پہ۔ مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ مثالیں جیسے القرآن کتاب اللہ، القرآن یہ مبتدا، کتاب اللہ یہ کیا ہے؟ مرکب ہے، مضاف مضاف ہے یہ۔ تو یہ جو مضاف الیہ کے طور پہ آئے گا اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یا دیکھیں قرآن کو تو ہم کہیں گے مبتدا مرفوع ہو گیا، اسے بتائیں گے مبتدا مرفوع علامہ رفع دمہ ظاہرہ، یہ دمہ ظاہرہ آ رہا ہے۔ کتاب کی کیا حیثیت ہے؟ خبر و مرفوع و علامت رفع دمہ ظاہرہ و مضاف، جو ہے وہ کیا ہے؟ رفع کی علامت رفع دمہ ہے، ظاہرہ ہے یہ رفع کی جگہ، اور دمہ کیوں خبر ہے اور ظاہر ہے، اور اس کے ساتھ یہ مضاف بھی ہے۔ اور اللہ کی یہاں پہ کیا پوزیشن ہے؟ لفظ جلالہ، اللہ کو ہمیشہ اس میں جلالہ کہیں گے، مضاف الیہ ہے، مجرور حالت میں ہے، وعلامت جرہ کسرہ ظاہرہ اور کسرہ ظاہرہ۔ اب ایک یہاں پہ بڑا اہم ہی نقطہ ہے، ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں اللہ جو ہے وہ مجرور ہے، اللہ مجرور نہیں ہے، ہمیشہ کیا لفظ کا مجرور، اللہ ذات سبحانہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے ان چیزوں سے کہ وہ مجبور ہو منصوب ہو۔ یہاں پہ ہم ان کا جو لفظ ہے، لفظ کا جو ہے گرامیٹیکل لائن ناٹ اللہ تعالیٰ سبحانہ، تو اس لیے ہمیشہ یہ جب بھی کہیں گے لفظ اللہ جو ہے وہ مجبور۔ کتاب زید جدید، یعنی زید کی جو ہے نئی کتاب۔ اب مبتدا جو کیا کتاب، یہ تو مرفوع ہو گیا، زیدین جو ہے یہ کیا ہے؟ خبر کے طور پہ آ رہا ہے، مضاف الیہ بھی ہے، اور مضاف الیہ کے ساتھ آگے کیا ہے؟ جدید اس کی خبر ہے، کتاب جو ہے مضاف اور یہ زید جو ہے مضاف الیہ، یعنی یہ پورا جو آ رہا ہے اس میں کتاب اصل میں مبتدا ہے، یہ کتاب کی وجہ سے مضاف الیہ ہے۔ تو کتاب جو ہے کیا؟ مبتدا مرفوع و علامت رفع دمہ ظاہرہ و ہوا مضاف، یعنی یہ مضاف ہے، مرفوع ہے، علامت ذرا پیش ہے دمہ ہے، اور یہ مبتدا ہے۔ زید کی کیا حیثیت ہے؟ مضاف الیہ مجرور، مضاف الیہ مجرور ہے، علامت جرہ وہ کسرہ ظاہرہ، اور اس کی کسرہ ظاہرہ ظاہر ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا دو وجہ ہے کسر کی، یا تو اس سے پہلے حرف جارہ ہوگا یا مضاف ہے، اگر مضاف ہے تو اس کے بعد والے اسم پہ لازماً جو ہے اس پہ کسرہ آئے گی، چاہے کسرہ نہ بھی نظر آ رہی ہو، وہ مقام جو ہے کسرہ کا ہوگا اس کا۔ جدیدن کی کیا پوزیشن ہے؟ جدیدن جو ہے خبر ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ہے دمہ ظاہرہ، اور یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ اس کے بعد ہے اسم، یہ جو ہے افعال، افعال میں دو قسم کے فعل ہوتے ہیں، فعل لازم اور معتدی۔ فعل لازم کہتا ہے ایسا فعل جسے بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جس فعل میں کام کا اثر خود فاعل پر ہو رہا ہو۔ اور فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ ایسا فعل جسے بات مکمل کرنے کے لیے مفعول بھی چاہیے، یعنی جس فعل میں کام کا اثر فاعل کے بجائے کسی دوسرے پر ہو رہا ہے۔ فعل لازم کی مثال دے کہ جیسے جلسا وہ بیٹھا،
بیٹھنے والے پہ، کسی اور پہ تو نہیں ہو رہا، تو لہٰذا یہ جو ہے فعل لازم ہے۔ متعدی کی مثال دیکھیے، اس نے مارا، ضربا، جب اس نے مارا تو وہ مارنے کے لیے کوئی چیز چاہیے جسے مارا جائے، یعنی ضربا کا عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کوئی چیز نہ ہو جس کو مارا جائے، تو اس لیے یہ کیا متعدی ہے کہ اس میں مفعول چاہیے، ایک ایسی چیز چاہیے جس پہ مارنے کا عمل کیا جائے۔ تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے، اس پہ جو ہے سوال کریں گے کس کو۔ مثلا یہاں پہ جلسہ تھا، سوال کریں کس کو، جلسہ وہ بیٹھا کس کو، کسی کو نہیں، وہ خود ہی بیٹھا اسی، تو یہ کیا لازم۔ اب یہاں سوال کریں ضربا، اس نے مارا، سوال کریں کس کو، تو جواب ملے گا فلاں کو مارا، بچے کو مارا، پتھر کو مارا، جانور کو مارا، کسی موذی کیڑے کو مارا۔ تو یہ کیا ہے، کس کا جواب اگر ملتا ہے تو وہ متعدی ہوگا، اگر کس کا جواب نہیں ملتا تو سمجھ جائیں کہ وہ جو ہے لازم ہے۔ یہ اردو کے ترجمے کے اندر سوال کیا جاتا ہے، عربی میں مت کیجیے گا۔ اگر جواب ممکن نہیں ہو تو وہ کیا ہوتا ہے لازم، اگر جواب ممکن ہو تو متعدی۔ فعل لازم اور متعدی معلوم کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، فعل لازم ہے یا متعدی، فعل پر کس کا سوال ہم کریں گے، اور فعل کے ساتھ ضمیر متصل کا ای نہ لگائیں، اور دیکھیں کوئی یعنی دوسرا طریقہ، دو طریقے، ایک طریقہ تو یہ تھا آپ اردو کے ترجمے میں کس کا سوال کریں اس کے پر، اگر جواب ملتا ہے تو ہاں میں اور وہ جو ہے متعدی ہے، نہیں ہے تو نہ۔ دوسرا اس کے ساتھ وہ آ ای نہ کی ضمیر لگائیں، جیسے مثلا جلسا وہ بیٹھا، اس کو بیٹھا، کوئی جواب نہیں آتا، تو لہذا لازم۔ جلسو ہو، اب جلسا کے ساتھ ہو لگائیں، جلسا ہو کا ترجمہ کریں، بیٹھا وہ بیٹھا اس کو، ہو کا مطلب ہے اس کو، تو یہ تو جملہ ہی نہیں بن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے لازم فعل ہے۔ خرجا وہ نکلا، اس کو، کوئی جواب نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کا لگائیں، خرجا کا وہ نکالا تجھ کو، کوئی جملہ نہیں بنا۔ دخلا وہ داخل ہوا، اس کو، کوئی جواب نہیں ہے۔ دخلنی وہ داخل ہوا مجھ کو، کوئی جواب، جملہ نہیں بنتا۔ تو یہ دو طریقے جس سے آپ جو ہے لازم اور جو ہے متعدی کو پہچان۔ ذہبا وہ گیا، اس کو، کوئی جواب نہیں۔ ذہبنا ہو گیا ہم کو، یا وہ گیا ہم کو، کوئی جملہ نہیں ہے، تو اس سے جو ہے آپ پہچان سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے فعل لازم کی مثالیں دیکھیں، جلس المعلم علی الکرسی، بیٹھا معلم کرسی پر، کرسی سے آپ یہ مغالطہ نہ کہیں کہ یہ جو ہے کس کا جواب دے رہا ہے، یہ ہے بیٹھا، وہ بیٹھا کا جو ہے کس سے ہم سوال کریں گے۔ اسی طرح دخل البنات فی مدرسۃ، خرج الاولاد من البیت، ذهب الرجال الى المدرسۃ، قام الطلاب قام الفصل۔ تو یہ جو ہے یہ کیا ہے فعل لازم کی مثالیں۔ تو فعل لازم کی اور مثالیں کیا ہوں گی، جس کا ایک مفعول ہو، جیسے کرمت زید طالب الدرسہ، جس کے دو مفعول، بعض اوقات جو ایسے بھی ہوتا ہے جن کے دو دو فعل، علم تو شاہد حامد معلم، تین تین جو ہے یعنی ایک مفعول، دو مفعول، تین مفعول ہو سکتے ہیں۔ فعل متعدی کی مثالیں دیکھیے، ضرب المعلم التلمیذ، نصر البنت طفلۃ، كتب العمران رسالۃ، اکل زید طعام، قتل داؤد جالوت، یہ متعدی کی۔ پھر اعراب کی علامتیں ہم نے دیکھا تھا، بنیادی علامتیں ہوتی ہیں جو زبر زیر پیش ہوتی ہیں، زبر ہو تو رفع، زیر ہو تو سوری پیش ہو تو جو ہے رفع، زبر ہو تو نصب، زیر ہو تو جر۔ اور اس کی اسم کی مثالیں دیکھیں، بیتن رفع ہے، بیتن نصب ہے، اور بیتن جو ہے جر ہے۔ جمع مکسر کی مثالیں دیکھیں، بیوتن، بیوتن، بیوتن۔ غیر منصرف کی مثال دیکھیں، ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم۔ فروی علامت کیا ہوتی ہیں، جو الف یا واو اور الف تا سے آتی ہیں،
رفع کی نشانی دیکھیں تسنیہ میں بیتانی، اس میں الف آیا، بیتینی بیتان بیتینی، بیتینی میں یا جمع سالم مذکر میں صالحون صالحین صالحین، واو یا اسی طرح جمع سالم مؤنث میں صالحات صالحات صالحات، اس میں کیا ہے آتن آتن آتن، جو ہے یہ کیا ہے رفع نصب جر کی علامت۔ اعراب کی علامتیں اسم کی حالت میں جنس کے حساب سے، مثلا واحد المسلم المسلمہ المسلمی، بالحرف کیا ہے اس میں حرکت جو ہے حرکت سے ہو رہی ہے یعنی زبر پیش۔ اس کا تسنیہ دیکھیں المسلمان المسلمین المسلمین حرف سے ہے، جمع دیکھیں المسلمون المسلمین المسلمین حرف سے ہے۔ اچھا کی مثال دیکھیں المسلمات المسلمات المسلماتی، حرکت کی ہے۔ اور تسنیہ کا دیکھیں المسلماتان المسلماتین المسلماتین حرف ہے، یعنی اس میں جو ہے الف اور یا جو ہے حرف کی وجہ سے وہ جو ہے اسم کے اعراب آ رہے ہیں۔ جمع کی مثال المسلمات 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 جو ہے حرف ہے۔ تو یہ جو ہے ہم نے آلریڈی جب ہم اسم پڑھ رہے تھے اور اسم کی ہم نے پہلے 9 پھر 18 اور پھر 36 قسمیں بنائی تھیں ایک ایک اسم سے، وہاں یہ ڈرل ہم کر چکے ہیں۔ یہاں صرف ریفرنس کے طور پر یہ جو ہے اسما کی گرد جو ہے 18 شکلیں بنائے، پھر جن کی 36 بنتی ہے کریں، یہ آپ جو ہے وہ ایکسرسائز ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے قرآن کو سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل